قرب قیامت میں ایمان والوں کا پیشہ بکریاں چرانا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو نہ صرف انفرادی عبادات بلکہ اجتماعی فتنوں سے بچنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں اور احادیث ہمیں قیامت کے قریب پیش آنے والے حالات سے خبردار کرتی ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک اہم حدیث وہ ہے جو صحیح بخاری میں مذکور ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی خبر دی جب ایمان پر قائم رہنا انتہائی دشوار ہو جائے گا اور اہل ایمان دنیاوی فتنوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف ہجرت کریں گے اور سادہ زندگی اپنائیں گے، جیسے کہ بکریاں چرانا۔ یہ حدیث نہ صرف ایک تاریخی پیش گوئی ہے بلکہ عصر حاضر میں ایک عملی رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ موجودہ دور میں جہاں فتنہ انگیز مواد، سوشل میڈیا کی آلودگی، اخلاقی زوال اور دین سے دوری عام ہے، ایسے حالات میں سادگی، تنہائی اور فطرت سے قریب طرز حیات ایک نجات دہندہ بن سکتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا مفہوم۔ اصل حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث 19۔ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ ترجمہ: ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کے لیے سب سے بہتر مال بکریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش والے میدانوں میں چلا جائے گا تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے۔ یہ حدیث نہ صرف ایک تاریخی پیش گوئی ہے بلکہ عصر حاضر میں ایک عملی رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ موجودہ دور میں جہاں فتنہ انگیز مواد، سوشل میڈیا کی آلودگی، اخلاقی زوال اور دین سے دوری عام ہے، ایسے حالات میں سادگی، تنہائی اور فطرت سے قریب طرز حیات ایک نجات دہندہ بن سکتا ہے۔ شعف الجبالی، پہاڑوں کی اونچائی فتنوں سے دوری، تنہائی اور سیرت نبوی سے قرب کی نمائندگی کرتی ہے۔ یفر بدینہ من الفتن، یہ الفاظ ایمان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں۔ دیگر احادیث کی روشنی میں سنن ترمذی کتاب الفتن۔ اپنے گھر میں رہو، زبان کو قابو میں رکھو، جو بات صحیح ہو اس پر عمل کرو، جو غلط ہو اسے چھوڑ دو، اپنی ذات کی فکر کرو اور عوامی فتنوں سے دور رہو۔ یہ حدیث انفرادی اصلاح اور فتنوں سے کنارہ کشی کی تعلیم دیتی ہے۔ مسند احمد، ایسا وقت آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والا ایسے ہوگا جیسے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں تھامے ہوئے ہو۔ یہ حدیث ایمان کی شدت آزمائش کو واضح کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مستقبل قریب میں دین پر عمل آسان نہ ہوگا۔ فقہا اور محدثین کی آراء۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، فتح الباری، ان کا کہنا ہے کہ حدیث میں اصل مقصد بکریاں چرانا نہیں بلکہ فتنے سے بچنے کا استعارہ ہے۔ بکریاں چرانا سادہ طرز زندگی کی علامت ہے۔ امام نووی، شرح صحیح مسلم، ان کے مطابق اگر فتنہ اس قدر بڑھ جائے کہ شہروں میں رہنا ایمان کے لیے خطرناک ہو جائے تو تنہائی اور پہاڑوں میں بسیرا کرنا بہتر ہے۔ امام قسطلانی اور ابن بطال، انہوں نے بھی اس حدیث کی بنیاد پر یہ رائے دی کہ دین کی حفاظت سب سے اہم ہے، اور اگر حالات ایسے ہوں کہ شہروں میں دین محفوظ نہ رہے تو بکریاں چرانا جیسا پیشہ قابل تعریف ہے۔ نبیوں کا پیشہ۔ بکریاں چرانا انبیاء کا بھی پیشہ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما من نبی الا وقد رعى الغنم۔ ترجمہ: ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ یہ پیشہ انبیاء کی سیرت کا بھی حصہ رہا ہے، کیونکہ اس میں صبر، تنہائی اور فطرت سے قربت جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں جو نبوت کے لیے اہم تربیت ہیں۔ عصر حاضر میں اس حدیث کی معنویت۔ موجودہ دور میں جہاں میڈیا اور سوشل نیٹ ورکس فتنہ کا ذریعہ ہیں، اخلاقی اقدار زوال پذیر ہو چکی ہیں، سود، بے حیائی، ظلم اور ناانصافی عام ہو چکی ہے، علم دین سے غفلت اور دنیا کی محبت عروج پر ہے، ایسے حالات میں حدیث میں مذکور تنہائی، پہاڑوں کی پناہ اور سادہ پیشہ اپنانا نہایت بامانی ہو جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں، پہاڑی بستیوں میں یا تنہائی اختیار کر کے دین کی حفاظت کرنے والے لوگ آج کے دور میں اس حدیث کی زندہ تعبیر ہیں۔ جدید فتنوں کی شکلیں۔ سوشل میڈیا کا زہر، بے حیائی،
جھوٹ، گمراہی اور ضیاع وقت۔ اخلاقی گراوٹ، نہ بڑوں کا ادب نہ چھوٹوں کا احترام، صرف نفس پرستی۔ دینی فتنہ، باطل فرقے، گمراہ کن اسکالرز اور قرآن و سنت سے دوری۔ سیاست اور دنیا پرستی، حق و باطل کی تمیز مٹ چکی ہے، ہر چیز دنیاوی فائدے کے گرد گھومتی ہے۔ ایسے میں حدیث کی یہ رہنمائی روشنی کا مینار ہے۔ عمل کے پہلو، یہ حدیث ہمیں محض فتنہ کے وقت فرار کا تصور نہیں دیتی بلکہ ایک مکمل زندگی کی سمت اشارہ کرتی ہے۔ خود کفالت، بکریاں چرائیں، زراعت کریں، سادگی، فطرت سے قرب، دینی شعور، تقوی اور اخلاص، فتنے سے دوری۔ موجودہ مثالیں، بعض صوفی اور دیندار افراد نے شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں یا دیہی علاقوں میں بسیرا کر لیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے کچھ افراد سادہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں جو اس حدیث کی روح کو مجسم کرتا ہے۔ قرآن و سنت سے جڑے چند علماء بھی آج تنہائی، سادگی اور خاموشی کو فتنوں سے بچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نتیجہ، یہ حدیث قیامت کے قریب آنے والے اس دور کی تصویر کھینچتی ہے جس میں دنیا کے فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ ایمان کی حفاظت انسان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن جائے گی۔ اس وقت کے مومنین ان فتنوں سے بچنے کے لیے تنہائی، سادگی اور فطرت کے قریب طرز زندگی اپنائیں گے، جیسا کہ بکریاں چرانا۔ یہ صرف پیشہ نہیں بلکہ ایک علامت ہے، دین کی حفاظت، فتنوں سے اجتناب اور اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی چمک دمک سے گریز۔ یہ حدیث آج کے مومن کو خبردار بھی کرتی ہے اور رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے کہ اگر ایمان بچانا ہے تو دنیا کے فتنوں سے بچ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا لازم ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔